يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے رجوع الی القرآن کے عنوان سے گفتگو ہوئی تھی، یعنی کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق کیسے جوڑیں اور قرآن کریم کی طرف رجوع کس طرح کریں. اور ہم نے آخر میں یہ بات کہی تھی کہ اس پورے قرآن کریم میں بنیادی طور پر کن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان باتوں کو ہم اگلے جمعے یعنی کہ آج کے دن بیان کریں گے. تو ہم اپنے وعدے کے مطابق ان بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بنیادی طور پر 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے. کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر اپنی وحدانیت کو ذکر فرمایا. وحدانیت کا مطلب اپنے ایک ہونے کو، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ہونے کو ذکر فرمایا. جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار کرایا. غور کریں، ہم سورہ اخلاص جس کو ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کو کسی نے جنا اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا، یعنی کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت جو ہے نا، قرآن کریم کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. سورہ قل هو اللہ احد کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا تہائی حصہ. بعض احادیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو پورے قرآن کریم پڑھنے کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. وہ اسی اعتبار سے دیکھو کتنی جامع صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی صورت میں بیان فرمائی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایسا اکیلا ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ نہ تو اس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں ہے.
اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے اور وہی کیا ہے؟ رحیم ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی رحمان صفت پر غور کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، بے شمار احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور دوسری احادیث میں تو 99 سے بھی زیادہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں رحمان، رحیم، قہار، جبار، ستار، غفار، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں، یعنی یہ سب صفتیں اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ۔ ظاہر بات ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے اکیلا ہو وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ دیکھو عبادت اس کی جاتی ہے، پوجا اس کی جاتی ہے جس میں کوئی کمی ہو ہی نہ، جس میں کوئی نقص ہی نہ ہو، جو سب سے الگ تھلگ ہٹکے ہو، بے مثال ہو، اس کے جیسا کوئی نہ ہو، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور جو چیز کسی شخص میں یا کسی ذات میں پائی جاتی ہے وہی صفت، وہی چیز کسی دوسرے میں بھی پائی جائے تو اس کی خوبی کیا ہے؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ بھائی مان کے چلیں، مثال کے طور پر ایک موبائل ہم خریدنے جا رہے ہیں جس کی قیمت کیا ہے؟ 15,000 روپے۔ کتنے ہزار روپے ہیں صاحب؟ 15,000 روپے۔ اور ایک موبائل ہم خریدنے جا رہے ہیں جس کی قیمت کتنی ہے؟ 25,000 روپے۔ جب دونوں کے فیچر ہم دیکھتے ہیں تو سیم سیم ہے، تو پھر ہمیں 25,000 روپے کا موبائل خریدنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی میری؟ بھئی جب ہم 25,000 روپے کا موبائل خرید رہے ہیں تو اس کے فیچر کچھ تو ہٹ کے ہونا چاہیے، اس کا سسٹم 15,000 والے موبائل سے کچھ تو ہٹ کے ہونا چاہیے، اس کا کیمرہ کوالٹی کا ہو، اس کی ریم روم اچھی ہو، اسٹوریج میموری اس کی جو ہے زبردست ہو، ہے نا، بیٹری پاورفل ہو، اور بیٹری لانگ ٹائم اس کی چلتی ہو۔ ایسی بہت ساری خوبیاں جو ہوتی ہیں، میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں۔ اگر 25,000 روپے والے موبائل اور 15,000 روپے والے موبائل کی دونوں کی کوالٹی ایک جیسی ہو تو 25,000 روپے کا موبائل خریدنے پر لوگ ہمیں بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہی موبائل 15,000 روپے میں مل رہا تھا، آپ وہ خرید لیتے، آپ نے 10,000 روپے کا نقصان کیوں کیا؟ ٹھیک اسی طرح سے جو صفت کسی ذات میں پائی جاتی ہو، جو عادات کسی اور شخص میں پائی جاتی ہوں وہی کسی دوسرے میں بھی پائی جاتی ہے، تو یہ خوبی کیا ہے؟ یہ تو کامن سینس والی بات ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو کسی اور میں بالکلیہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان، دیکھو رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن رحمان ایسی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، کسی اور میں پائی نہیں جاتی ہے۔ کسی انسان میں رحمان والی صفت نہیں پائی جا سکتی، اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 درجے بنائے۔ کتنے درجے بنائے؟ 100۔ اس میں سے 99 درجے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھ لیے اور ایک درجہ جو ہے رحمت کا وہ ساری دنیا کی مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ دیکھو آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم میں سے کوئی کسی کے اوپر ترس کھاتا ہے، رحم کھاتا ہے، یا جانور اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں، ہم کسی پر ترس کھاتے ہیں، یہ اسی رحمت کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک گنا رحمت جو کہ ساری مخلوق پر تقسیم ہے، انسانوں میں بھی ہے، جناتوں میں بھی ہے، فرشتوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، چرندوں میں بھی ہے، درندوں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، اس ایک درجے کی صفت کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے پر اتنا ترس کھاتے ہیں، اتنا رحم کرتے ہیں، تو جس اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 99 درجے رکھے ہوں، بتاؤ وہ کتنا بڑا رحمان ہوگا۔ اس کی
اس رحمان والی صفت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے اس کا؟ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ان مخلوقات کا نسلی سلسلہ ہے، بھائی ہم کسی کے بیٹے ہیں، ہمارے والد کسی کے بیٹے، پھر ان کے والد کسی کے بیٹے، پھر ان کے والد کسی کے بیٹے، اور پھر ہماری بھی نسلیں آگے چلیں، یہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ صفت دیکھیں، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، ایسی صفت ہو سکتی ہے کسی کی؟ کوئی ہو سکتا ہے اتنی زبردست صفت والا کہ جس کو نہ تو کسی نے پیدا کرا ہو اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو، اور کوئی بھی چیز اپنے آپ وجود میں آ گئی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بڑی زبردست جامع صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی کے اندر ذکر فرما دی۔ اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر آیا ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس آیت کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے؟ آیت الکرسی رکھ دیا گیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کو کیا کہا گیا ہے؟ آیت الکرسی کہا گیا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، وہ بھی سمجھ لو جب بات نکل گئی۔ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے بعد تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہوتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی تو ہمارے لیے جنت فکس ہو گئی۔ صرف موت ہمارے درمیان میں آڑ بندی ہوئی ہے، جیسے ہی موت ہمیں آتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کی برکت سے کہاں داخل کر دیں گے؟ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات بھر اس کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ شیاطین اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے آیت الکرسی پڑھ لینے کی وجہ سے اس کے گھر اور اس کے اڑوس پڑوس کے گھر اور چند گھروں کی بھی اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے کیا کر لیتے ہیں؟ حفاظت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر اس کے اندر فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایسا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ فرمایا الحی، وہ ایسا زندہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو موت ہی نہیں آنا ہے۔ دنیا میں ہے ایسی کوئی مخلوق جو کہ ہمیشہ سے زندی اور ہمیشہ زندی رہے؟ ایک نہ ایک دن اس کو کیا آنا ہے؟ موت آنا ہے۔ صرف زندہ ہونے کی صفت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور فرمایا القیوم، قیوم کہتے ہیں ایسی چیز جو کہ دوسری چیزوں کو سہارا دے۔ بتاؤ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے سہارا دے رکھا کہ نہیں دے رکھا ہے؟ آسمان کو کیسا زبردست سہارا دے رکھا ہے کہ بغیر پلروں کے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ قائم کر دیا۔ اور آگے اور بڑی زبردست صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ کوئی مخلوق دنیا کے اندر ایسے جس کو اونگ نہ آتی ہو؟ بھائی اونگ کہتے ہیں چھوٹی نیند کو، نیند سے پہلے جو حالت پیش آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونگ۔ اور اس کے بعد جو بڑی حالت پیش آتی ہے جس کے اندر انسان بے ہوشی کی اور غفلت کی حالت میں چلا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیند۔ یہ صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کب سے اللہ تعالیٰ ہیں، کب سے ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس وقت سے لے کر کے ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ نہیں آئی ہے اور نہ ہی کبھی اونگ آئے گی۔ اونگ کس وجہ سے آتی ہے؟ تھکاوٹ کی وجہ سے آتی ہے۔ جب انسان جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اس کا بدن تھک کر کے چور ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو آرام طلبی کے لیے اس کو اونگ اشارہ کرتی ہے کہ بھئی اب آپ کی باڈی کو، آپ کے بدن کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کوئی ایسا بادشاہ دنیا کے اندر؟ ایسے تو بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، لیکن آسمانوں پر حکمرانی کری کسی بادشاہ نے؟ نہیں کری۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ دونوں جہان پر کس کی سلطنت چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس کی بادشاہ چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش بیان کر دے بغیر اس کی اجازت کے؟ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کے بارے میں کہہ دے کہ صاحب ذرا میرا ملنے والا ہے، اس کا کیا کر لینا؟
دیکھ لینا. دنیا میں تو چلتا ہے, دنیا کے بادشاہوں کے سامنے سفارشیں چلتی ہیں, لیکن وہ ایسا تنہا ہے کہ اس کے سامنے اگر اس نے کسی کو اجازت دے دی ہے کہ ہاں بھائی آپ سفارش کرنے کا آپ کو ہم کیا دے رہے ہیں, آپشن دے رہے ہیں, آپ سفارش کر سکتے ہو, تو کوئی کر سکتا ہے, ورنہ اس کی بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. کیا فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو کچھ اس کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے, اور جو اس کے پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ, جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کا بھی علم ہے, جو چیزیں سامنے ظاہر ہیں ان کا بھی علم ہے. ہے کوئی ایسی ذات؟ بھئی ہم لوگ ہیں تو آپ مجھے نظر آ رہے ہو, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کو میں نظر آ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں اپنے پیچھے کا نہیں دیکھ پا رہا ہوں اور آپ اپنے پیچھے کا نہیں دیکھ پا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کو جو چیزیں ظاہر میں موجود ہیں ان کا بھی علم ہے, اور جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کا بھی علم ہے. یعلم سرکم وجہرکم, تم زور سے بولتے ہو وہ بھی اس کو جانتا ہے, اور جو تم آہستہ بولتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے, اور تمہارے دلوں میں کیا کچھ چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ وسوسے اور خیالات اس کے ذہن و دماغ کے اندر آتے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں, اس کے دل کے اندر آتے ہیں. اور فرمایا ہم اس کی شہ رگ سے بھی قریب ہیں. کس کی؟ انسان کی. شہ رگ اس رگ کو بولتے ہیں جس کے اندر ہماری زندگی چھپی ہوئی ہے. اگر وہ رگ کاٹ دی جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. جتنی قریب وہ رگ ہم سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے. ہے کوئی ذات ایسی جو کسی سے اتنی قریب ہو جائے؟ ہمارا موبائل بھی اتنا قریب نہیں رہتا ہے ہم سے, جو کہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, اور دوسری چیزیں جو ہے نا وہ بھی ہمارے سے اتنی قریب نہیں ہے. بھائی شہ رگ جس کو اللہ تعالیٰ خود ہم سے قریب بتلا رہے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں, تو اور کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو ہم سے زیادہ قریب ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے جو کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے, پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے, ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے, چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے, کھلم کھلا چیزوں کو بھی جانتا ہے, رات کی تاریکیوں میں کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہے, چیونٹیوں کی آہٹ کو بھی جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. دیکھو مخلوق کے علم کے اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی, اور جو کچھ بھی علم تمہارے پاس ہوتا ہے صرف وہی ہوتا ہے جس کو ہم نے جس کے لیے جتنا چاہا اور دے دیا. تم اس کی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ نہیں کر سکتے, اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے مگر اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کر دیا؟ سکھا دیا اور دے دیا. بھئی دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے, سائنس کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنیکل دور ہے. اس دور کے اندر اتنی ترقی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترقی کی نفی کر رہے ہیں کہ تمہیں وہی کچھ علم ہے جو ہم نے تمہیں دے دیا, اس سے زیادہ نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں. اتنی ترقی کے دور میں کوئی بھی مشین, کوئی بھی سائنسداں اور بڑا سے بڑا علم رکھنے والا کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کو موت کب آ جائے گی. اس کا فیصلہ صرف کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. دوسری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دے دیا, وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سورج اگلی بار کب گرہن ہوگا, چاند اگلی بار کب گرہن ہوگا. وہ اپنے علم کے ذریعے, حساب کے ذریعے, زمین آسمان, زمین چاند اور سورج کی گردش کی رفتار کے ذریعے اس بات کا ایک اندازہ لگا کر کے پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا, اگلے دنوں کے اندر, اس تاریخ کے اندر کیا ہوگا, سورج گرہن ہوگا. لیکن قیامت کا علم پیش نہیں کر سکتے کہ قیامت کب ہوگی. ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کب برساتے ہیں اس کا علم بھی پیش نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے کہ بھئی کبھی کبھار تو ظاہر ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں بارش ہونے والی ہے, یقیناً وہ موسم کے انداز لگا کر کے اور جو موسمی معلومات ہوتی ہے اس میں غور و فکر کر کے تخمینہ بیان کر دیتے ہیں, دعویٰ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بھاری برشا کی کیا ہے, آشنکا ہے. یہ الفاظ ہوتے ہیں نا پیپر کے, بھاری برشا کی کیا ہے, آشنکا ہے.
آشنک کا لفظ یہ درشاتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کلیتاً یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ بارش برسے گی. اس کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. بعض اوقات بادل بنتے ہیں، موسم بنتا ہے اور بارش نہیں ہوتی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اور بچے دانیوں میں کیا ہے؟ نر ہے، مادہ ہے، ادھورا ہے، پورا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، کیسا ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے کس کے؟ اللہ تعالیٰ. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. آئندہ کل تمہاری کیسی ہوگی کسی کو علم نہیں ہے. کوئی مشین نہیں بتا سکتی کہ آئندہ تم کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور کس زمین پر تمہیں موت آئے گی اس کو بھی کوئی نہیں بتا سکتا. بتائیں ایسا علم کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان قدرت اور اپنی ان صفات کے ذریعے، اپنے اس علم کے ذریعے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بے بس کیا ہے کہ لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کو مان لو، یہی معبود حقیقی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا. کوئی پوجا کے لائق نہیں ہو سکتا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، کوئی تمہیں نفع اور نقصان پہنچانے کے لائق نہیں ہو سکتا. نفع اور نقصان بھی کون پہنچاتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تمہیں کیا کر دیں؟ نفع اور نقصان پہنچا دیں. صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے جو کہ کیا کر دے گی؟ تمہیں نفع پہنچائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان ہے اور وہی کیا ہے؟ رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مثالیں بیان کری ہیں. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اتنی صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بیان کی ہیں کہ ہر صفت اللہ تعالیٰ کی، عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، صرف اس کی ایک صفت پر بیان کیا جائے تو ایک جمعے کا وقت کیا ہے؟ ناکافی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا کی ہیں؟ صفات بیان کی ہیں. اور دیکھو یہ بالکل عقلی اور فطری بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک ہوتا، کوئی اللہ تعالیٰ کا مشیر ہوتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر کا ہوتا، اللہ کی قسم یہ دنیا کا نظام نہیں چل پاتا. آپ غور کریں، جس گھر کے اندر دو لوگوں کی چلتی ہو اس گھر کا نظام کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جس ملک کے اندر 2-3 لوگوں کی چلتی ہو اس ملک کا نظام کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ کا، اگر اس کے اندر 2-3 لوگوں کی چلتی یا ایک سے زائد لوگوں کی چلتی تو یہ نظام چلتا نہیں چلتا. ایک کہتا پانی برساؤ، دوسرا کہتا نہیں برسانا. ایک کہتا بھائی آندھی بھیجو، دوسرا کہتا نہیں بھیجنا. ایک کہتا سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دو، دوسرا کہتا نہیں کرنا. لڑائی جھگڑے ہوتے، فتنہ و فساد ہوتا، اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اگر اس زمین کے اندر، اس زمین اور آسمان کے اندر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو اس دنیا کا نظام کیا ہو جاتا؟ درہم برہم ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، ان کے شرک سے کیا ہے؟ پاک و صاف. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، کسی کو برابر کا قرار دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی شفا دیتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ کیا دیتا ہے؟ مجھے شفا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کسی ڈاکٹر کو، کسی حکیم کو، کسی بابا کو، کسی تعویذ والے کو اگر شریک ٹھہرا دیتے ہیں، کسی مورتی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں کہ بھائی فلاں مورتی بھی کیا دیتی ہے؟ شفا دیتی ہے، ہم شرک میں مبتلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. جو یہ دوسری صفتیں بیان کرتے ہیں ان صفتوں سے فسبحان اللہ رب العرش عما یشرکون، اور جو یہ شرک بیان کرتے ہیں ان شرکوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے.
اور ہو بھی نہیں سکتا. خود اللہ تعالیٰ نے دیکھو شرک کی نفی کس طرح سے فرمائی ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان فرماتے ہوئے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بڑا گناہ ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. تو ہم اس کے ذریعے شرک کی قباحت کو محسوس کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ احساس دلایا، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، اس کی ذات میں غور کرنے کو کہا کہ تم اپنے ذات میں غور تو کرو، تم سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس انداز میں بنایا، تمہیں کیسا پیدا فرمایا، اس کائنات کے نظام کو کیسے بنایا، اس کے اندر غور تو کرو، اس کو سمجھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیا ہو گیا کہ تم تصدیق نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب تم اس پیدا کرنے کے اوپر غور کرو. تم آخرت کے منکر کیوں ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے منکر کیوں ہو؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون. اس کے آگے کی آیت مجھ سے چھوٹ رہی ہے، دماغ میں نہیں آ رہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اچھا تم یہ تو بتاؤ کہ یہ جو کھیتیاں تم کرتے ہو، ان کھیتیوں سے غلہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ غور کرو اس بات کے اوپر کہ تمہارا کام صرف یہ تھا کہ تم بیج ڈال کے دانہ ڈال کے بے فکر ہو گئے. ہم چاہتے تو اس دانے کو سڑا دیتے، اگنے ہی نہ دیتے، لیکن اس کھیتی کو ہم نے اگایا. بتاؤ تم نے اپنے کمال سے اگایا یا ہم نے اپنے کمال سے اگایا؟ چلو ٹھیک ہے، تمہاری کھیتی بڑھتی، تنا بنتا، ہم کوئی آفت بھیج دیتے، تمہاری کھیتی تباہ ہو جاتی. ہم نے اس سے اس کو بچایا، اور بڑی ہوتی، اس کے اندر پھل آتا، بالیاں آتی، دانے آتے، پھر ہم کوئی آفت بھیج دیتے، تباہ و برباد کر دیتے، لیکن ہم نے اس سے بھی کیا کرا؟ اس کو بچایا. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون. اگر ہم چاہتے تو اس کو چورا چورا کر دیتے اور تم کہتے کہ یہ کیا آفت ہمارے اوپر آن پڑی ہے، ہم نے تمہاری ان کھیتیوں کو تباہ و برباد ہونے سے کیا کر لیا؟ بچا لیا. افرأیتم الماء الذی تشربون. اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو یہ تم پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. بادلوں سے تم اس کو برساتے ہوئے ہم برساتے ہیں؟ ہے کوئی ٹیکنالوجی آج تک ایسی جو آسمان سے پانی برسا دے، بادلوں سے پانی برسا دے؟ اتنی ترقی کے باوجود، اور مزید ترقی دنیا کر جائے، اس کے باوجود بھی بادلوں سے پانی نہیں برسا سکتی. یہ قدرت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور تمہارے پینے کے قابل بنایا. بتاؤ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر یہ پانی ہمارے پاس نہ ہو تو ہماری زندگی جینا کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے. لکھا ہوتا ہے نا جل ہی جیون ہے. غور کرو اس کے اوپر، جل ہی جیون ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی نشاندہی کر رہا ہے. جل ہی کیا ہے؟ جیون ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا دار و مدار اس پانی پر نربھر کرا ہے، بنایا ہے. کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. اگر ہم اس پانی کو کڑوا بنا دیتے، تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر ہم اس پانی کو کڑوا بنا دیتے تو تم ہمارا کیا کرتے؟ تمہارے پینے کے قابل نہیں ہوتا، تمہارے مویشیوں کے پینے کے قابل نہیں ہوتا. ہم نے اس کو تمہارے پینے کے قابل بنایا، میٹھا بنایا، تاکہ تم اس پانی کو کیا کر سکو؟ پی سکو. آگے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتوں کو بیان فرمایا، آگ کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم آگ جلاتے ہو، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کرا؟ پیدا فرمایا. بتاؤ اگر یہ آگ نہ ہوتی تو ہم جو ہے نا گندا ہوا آٹا لیے گھومتے رہتے، کیسے روٹیاں پکاتے، کیسے سبزیاں پکاتے، کیسے ہم کھانے اپنے بناتے. ہماری زندگی کیا ہو جاتی؟ مشکل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ذریعے انسانیت کو جھنجھوڑا ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں، منکرین اسلام کو جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس قرآن میں غور کرو، ہماری ان قدرت کی نشانیوں پر غور کرو، ہماری ان پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور کرو. تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو ان معبودوں پر غور کرو اور تم اپنے آپ پر غور کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگوں، مثال بیان کی گئی ہے، اس مثال کو غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے
صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو خطاب ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، اس مثال کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ ایک مکھی پیدا کر سکیں۔ ولو اجتمعوا له، ساری دنیا کے معبودان باطلہ جمع ہو جائیں، جتنی بھی مورتیاں ہیں، جتنی چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، سب جمع ہو کر کے بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اور میں تو اس سے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ جو انسان ہے نا زندہ، ہم مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ معبود تو دور کی بات جو کہ پتھر کے ہوتے ہیں، کائے کے ہوتے ہیں؟ پتھر کے۔ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ ان معبودوں کی یہ حیثیت ہے کہ اگر کوئی چیز یہ مکھیاں ان کے سامنے سے اٹھا کر کے لے جائیں تو ان کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے توحید اس کے اندر بیان فرمائی کہ ان معبودوں کے سامنے جو تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان چڑھاووں کو آ کر کے مکھیاں لے جائیں، اور آتی ہیں، اٹھاتی ہیں، کھاتی ہیں، تو ان مکھیوں کو بھگانے کی بھی طاقت تمہارے پاس میں نہیں ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کی تو کمزوری سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ مکھی بھی نہیں بھگا سکتے، جو عبادت کر رہے ہیں ان کی کمزوری یہ ہے کہ ان کی عقل اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اس بات پر غور بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں، کن کی پوجا کر رہے ہیں، جو مکھیوں کو بھی نہیں بھگا سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو کھول کھول کر کے بیان فرمایا ہے ساری انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس توحید کے پیغام کو لوگوں میں عام کریں، لوگوں کو بتائیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہمیں نہیں پتہ ہے تو ہم سیکھ کر کے ان کو بتائیں۔ دیکھو قرآن کے ذریعے کسی بات سمجھ میں آتی ہے نا، میں نے ابھی قرآن کے آیتوں کے ذریعے آپ کو مدلل انداز میں یہ باتیں بتائیں، میں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جن 3 چیزوں کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو، اپنی ذات اور صفات کو، اپنے بے مثال ہونے کو، اپنے یکتا ہونے کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ مجھے آج 3 چیزیں بیان کرنا تھیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق، اور ایک اللہ کے رسول کی رسالت کا مقصد، اور تیسرا فکر آخرت، یعنی کہ آخرت جو کہ قرآن کریم جس کا ذکر کرتا ہے۔ تو آئندہ ہفتے، کیونکہ اتنا وقت جب اللہ تعالیٰ کی توحید میں لگ سکتا ہے، تو اگلے ہفتے صرف اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد ہی بیان ہو پائے گا، پھر اس کے اگلے ہفتے میں کیا ہوگا؟ فکر آخرت پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔